السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شیخ الاسلام علامہ شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیوبند کے مدرسہ دارالعلوم میں حدیث کا ایک طالب علم فوت ہو گیا جو افغانستان کا رہنے والا تھا۔ جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا اور اس کے ورثاء کو خط بھیجا۔ فاصلہ لمبا تھا۔ خط 6 ماہ بعد اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ اس کے عزیز آ گئے۔ محتمم حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم میت کو نکال کر اپنے وطن افغانستان میں لے جانا چاہتے ہیں۔ محتمم صاحب نے بہت سمجھایا مگر وہ بضد تھے، بات نہیں مان رہے تھے، تو محتمم صاحب نے ان کو میرے پاس بھیجا۔ میں نے بھی انہیں بہت سمجھایا۔ وہ کہنے لگے یا تو ہم میت لے جائیں گے یا ہمارا سارا خاندان یہاں منتقل ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ میں نے کہا جاؤ، خدا کے بندو، تم تو خدا تعالی کا راز ظاہر کرو گے۔ جب قبر کھودی گئی تو 6 ماہ بعد میت اپنے کفن سمیت صحیح سالم پڑی تھی اور اس سے بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی۔ میت کی لاش صندوق میں رکھ دی گئی اور احتراماً ایک طالب علم ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ لاہور کے راستے سے پشاور جانا تھا۔ پشاور کے ریلوے اسٹیشن پر ایکسائز اور پولیس والوں نے کہا کہ اس صندوق میں میت نہیں بلکہ کستوری مشک ہے جو تم چوری کر رہے ہو۔ جب صندوق کو پولیس والوں نے کھولا تو اس میں حدیث پاک کا طالب علم تھا اور اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، اسی طرح مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی نے حافظ انوار الحق صاحب دیوبندی کی روایت سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی چھتا کی مسجد میں حجرہ کے سامنے چھپر میں حجامت بنوا رہے تھے کہ شیخ عبد الکریم رئیس لال کرتی صاحب میٹ حضرت مولانا سے ملنے کے لیے دیوبند آئے۔ مولانا نے ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آئے تو ایک تغافل کے ساتھ رخ دوسری طرف پھیر لیا، گویا کہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ آ کر ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھے ہوئے بہت سے روپے تھے۔ جب انہیں کھڑے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو حضرت مولانا نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ ہاں شیخ صاحب، مزاج اچھا ہے۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور قدم چوم لیے اور وہ روپیہ بندھا ہوا قدموں پر ڈال دیا۔ حضرت نے اسے قدموں سے الگ کر دیا۔ تب انہوں نے ہاتھ باندھ کر بامینت قبول فرما لینے کی درخواست کی۔ بالآخر بہت سے انکار کے بعد انہوں نے تمام روپیہ حضرت کی جوتیوں میں ڈال دیا۔ حضرت جب اٹھے تو نہایت استغفار کے ساتھ جوتے جھاڑے اور روپیہ سب زمین پر گر گیا۔ حضرت نے جوتے پہن لیے اور حافظ انوار الحق صاحب سے ہنس کر فرمایا کہ حافظ جی، ہم بھی دنیا کماتے ہیں اور اہل دنیا بھی کماتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کو ٹھکراتے ہیں اور وہ قدموں میں پڑتی ہے، اور دنیا دار اس کے قدموں میں گرتے ہیں اور وہ انہیں ٹھکراتی ہے۔ یہ فرما کر روپیہ وہیں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی رڑکی طرف تشریف لے گئے۔ انگریز پادریوں سے مناظرہ تھا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے تقریر فرمائی جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ ذکر فرمایا کہ اونٹنی پتھر سے نکلی۔ اس پر پادری نے کہا کہ آپ اپنی بھی تو بتلائیے، وہ تو حضرت صالح علیہ السلام تھے، تم کیا کر سکتے ہو؟ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، معجزہ تو نبی کے پاس ہوتا ہے، ہم تو نبی نہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تاہم ہماری حیثیت کے مطابق ہمارے پاس بھی ہے، کہو کیا چاہتے ہو؟ اس پر پادری نے کہا کہ اگر درخت سے آواز آئے اور یہ آپ کی تصدیق کرے تو مان لیں گے۔ آپ نے کہا درخت سے کیا؟ آپ کے قلب سے آواز آئے گی۔
تب بھی آپ ایمان نہیں لائیں گے؟ پادری نے کہا اس بات کو سن کر تو بھنگی بھی ایمان لانیں گے۔ پادری نے کہا کہ ہم جھک ماریں گے؟ حضرت نے فرمایا ہاں جھک ہی مارو گے۔ پھر حضرت نے فرمایا اچھا خاموش ہو جائیے۔ سب خاموش ہو گئے۔ آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا نے مجمع سے فرمایا سنا بھائی تم نے اس آواز کو؟ سارے مجمع نے کہا جی ہاں سنا۔ مولانا نے پوچھا کہاں سے آواز آئی؟ تو سب خاموش رہے۔ اس پر مولانا نے پھر پوچھا کون ہے؟ کہاں سے بول رہا ہے؟ آواز آئی میں فلاں پادری کا قلب اس کے سینے کے اندر سے بول رہا ہوں۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہا مولانا محمد قاسم۔ پوچھا میں کیا کرتا ہوں؟ کہا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر بھی پادری مسلمان نہیں ہوئے، دوسرے لوگ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرو حجاج بن یوسف کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہیں جن کو حجاج بڑی سختی سے کچلتا رہا۔ بغاوت کی مرتکب ایک قوم پر اسے غلبہ حاصل ہوا تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جلادوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ جب ایک اعرابی باقی رہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے اپنے ایک سالار اور معتمد قتیبہ بن مسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص آج رات تمہارے پاس رہے گا، کل اسے ہمارے ہاں پیش کیا جائے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس اعرابی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے بڑی للاجت سے کہا کہ قتیبہ اگر تمہارے اندر کوئی جذبہ خیر ہے تو میں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور کل حجاج مجھے قتل کرنے والا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گھر جانے دو تاکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حقداروں کا حق ادا کروں اور جو کچھ مجھے لینا دینا ہے اپنے ورثاء کو بتا آؤں؟ میں رب العزت کو اپنا کفیل بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل ضرور واپس آؤں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات پر بڑا تعجب کیا اور مسکرایا بھی کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس آ جاؤ گے۔ اس شخص کا اصرار جاری رہا اور مسلسل میری منت سماجت کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور اعتبار کر لیا۔ چنانچہ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی اسے اجازت ملی وہ فوراً اپنے گھر روانہ ہو گیا اور ادھر اس کے جانے کے بعد مجھے پچھتاوا لگ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ ادھر حجاج کا ڈر کہ اس کو قیدی نہ دیا تو اس کا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بہرحال وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جو مسلسل غم اور مناجات میں گزری۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکایا۔ میں فوراً باہر گیا، دیکھا تو وہ عربی دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ پوچھا کہ واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا ہاں تمہارے سامنے تو دراصل مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا جعلت اللہ کفیلا ولا ارجع، جب میں نے رب العزت کو اپنا کفیل بنایا تھا تو پھر میں واپس کیسے نہ آتا؟ میں اسے ہمراہ لے کر حجاج کے پاس حاضر ہوا۔ قیدی کو میں نے دربان کے پاس چھوڑا۔ حجاج نے دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ قتیبہ وہ ہمارا قیدی کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ امیر کی خیر اور سلامتی ہو، دروازے پر کھڑا ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور اس کو حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا اور رات والا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حجاج نے اس قیدی کو اوپر سے نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا، گویا وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے۔ اچانک حجاج کی آواز گونجی،
وَهَبْتُهُ لَكَ، یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا، اب جو اس کے ساتھ تم سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ میں نے قیدی کو ہمراہ لیا اور بہر نکل آیا۔ بہر نکل کر قیدی سے کہا جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ عرابی نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ اس کے بعد اس نے نہ کوئی دوسرا کلمہ کہا اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا، پھر ایک طرف چل دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس شخص کو موت کے چنگل سے نکالا ہے، مگر اس نے میرا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا رب کعبہ کی قسم، یہ بدو مجنون ہے، پاگل ہے۔ اگلے دن وہ عرابی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا یا ھذا جزاک اللہ عنی افضل الجزاء، واللہ ما ذهب عنی امس ما صنعت ولكن ان اشرک فی حمد اللہ احدا۔ بھائی اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بہتر بدلہ دے۔ اللہ کی قسم میں نے کل جاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی اور اسی کا شکریہ ادا کیا تھا، اور تیرا کوئی شکریہ ادا نہ کر سکا، اس کا مجھے خیال ہے۔ تم برا مت ماننا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو بھی ساتھ شریک کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری اسی طرح ایک مالدار شخص صفا اور مروہ کے درمیان گھوڑے پر سوار ہو کر سعی کر رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سعی کی جگہ مسجد حرام کے احاطے سے بہر تھی۔ اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے غلاموں اور نوکروں کا ہجوم تھا، جس سے راستہ تنگ پڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر سعی کرنے والے دیگر لوگوں کو بہت غصہ آیا اور وہ گھور گھور کر اس آدمی کو دیکھنے لگے۔ وہ خاصا لمبا تڑنگا انسان تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی۔ اس مالدار نے جس سال حج کیا، اسی سال حج کرنے والوں میں سے کسی کی ملاقات چند سالوں بعد اس مالدار سے ہوئی جو اب بغداد کے پل پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ حاجی نے مالدار سے جو اب بھکاری کے روپ میں تھا پوچھا کیا تو وہی آدمی تو نہیں ہے جس نے فلاں سال حج کیا تھا اور تیرے ارد گرد غلاموں اور نوکروں کا اس قدر ہجوم تھا کہ دیگر لوگوں کے لیے سعی کرنے میں راستہ تنگ پڑ گیا تھا؟ بھکاری نے جواب دیا ہاں میں وہی شخص ہوں۔ حاجی نے دریافت کیا پھر کس چیز نے تجھے اس ناگفتہ حالت میں لا پہنچایا؟ بھکاری نے جواب دیا تکبرت فی مکان یتواضع فیہ العظماء فأذلنی اللہ فی مکان یتعالی فیہ الاذلاء۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس جگہ میں کبر و نخوت کو اختیار کیا جہاں متقی اور پرہیزگار لوگ تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ ذلیل و خوار کیا جہاں ذلیل و رسوا لوگ بڑے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو نواب سعد اللہ خان نے ایک دن حجامت بنوانا شروع کی۔ مولانا مفتی عبدالغنی اتفاق سے پاس ہی بیٹھے تھے۔ نواب زادہ نے سر کے بالوں کی حجامت سے فارغ ہونے کے بعد حجام کو داڑھی کترنے کا حکم دیا۔ حجام نے نواب زادہ کی داڑھی کترنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مفتی صاحب کو حد تک سنت پر کمال غصہ آیا اور آپ نے ایک تماچا حجام کے مارا جس کا اثر نواب زادے کے چہرے تک پہنچا۔ نواب زادے کو غصہ تو بہت آیا مگر ہیبت حق اور کچھ اس لحاظ سے کہ وہ میرے باپ کے جلیل القدر مہمان ہیں خاموش ہو گیا۔ جب نواب علی محمد خان کا انتقال ہو گیا اور نواب سعد اللہ خان کا دورہ ہوا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ان پر ایک قتل کا الزام لگا کر آن والا طلب کیا۔ مفتی صاحب نے کہا بلا دعویٰ اور حضوری فریقین اور گواہان محض آپ کا کہنا خواہ آپ حاکم وقت ہی ہیں کیا اصل رکھتا ہے؟ نواب کو اس صاف گوئی پر بہت طیش آیا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دفعتاً فالج گرا۔
उमरा, वुज़रा और मुतल्लिकीन ने मौलाना के कदम पकड़े कि नवाब को आपकी और शरीयत की बेअदबी की पूरी सजा मिल गई। अब खुदारा दुआ फरमा दीजिए। आपकी दुआ से मर्ज बिल्कुल ज़ायल हो गया और उसी वक्त से तमाम उमरा रोहिला आपका एहतराम करने लगे। आज कितने पीर, कितने सजादा नशीन, कितने मौलवी और कितने मुफ्ती और कितने आलिम और इमाम हैं जो शरीयत इस्लाम की एलानिया हद तक देखते हैं और अपने मुरीदों, अकीदतमंदों और ज़ेरे असर लोगों को उससे मना करने की जुर्रत और ताकत भी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। दोस्तों, इसी तरह हजरत साईं तवक्कुल शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं पहले पान और तंबाकू को बकसरत खाता था। एक रोज मैंने दुरूद शरीफ बहुत पढ़ी और शब को आलम रोया में देखा, यानी रात को ख्वाब में देखा कि एक अजीब बाग है और उसमें एक पुख्ता और निहायत उम्दा चबूतरे पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। मैंने कदम बोसी की और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने मुबारक से लगा लिया, मगर मुंह मुबारक मेरी जानिब से मोड़ कर दूसरी जानिब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर लिया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे क्या कसूर हुआ? फरमाया, कसूर तो कुछ नहीं, अलबत्ता तुम्हारे मुंह से तंबाकू की बदबू आती है। उस रोज से मैंने तंबाकू, पान खाना बिल्कुल तर्क कर दिया, मुझे उससे नफरत हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, अगर आप भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना चाहते हैं या फिर आप उम्रा या हज पर जाना चाहते हैं, तो उससे पहले ये तंबाकू नोशी और ऐसी चीजें छोड़ दीजिए जिससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ होती है। इसकी कुर्बानी दे दें कि अगर आप ज़ियारत के लिए वहां जाएं और वहां भी आपसे रुख अनवर मोड़ लिया जाए तो कितनी महरूमी की बात है। इसलिए तंबाकू और ऐसी चीजों को तर्क करते हैं जिससे आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती है। दोस्तों, इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला ने अपने बेटे बाकर रहमतुल्लाहि ताला को नसीहत करते हुए फरमाया, दोस्तों बहुत कीमती नसीहतें हैं, सोने के पानी से लिखने वाली हैं। फरमाया, बेटा 4 आदमियों के पास ना रहना, रास्ते चलते हुए उनके साथ थोड़ी देर के लिए भी ना चलना। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो इतने खतरनाक हैं। पूछा कि वो कौन से आदमी हैं? फरमाया, एक बखील आदमी, उससे कभी दोस्ती ना करना, इसलिए कि वो तुझे ऐसे वक्त में धोखा देगा जब तुझे उसकी बहुत जरूरत होगी। दूसरा झूठा आदमी कि वो दूर को करीब जहर करेगा और करीब को दूर। और तीसरा फासिक आदमी, क्योंकि वो तुझे एक लुकमे के बदले या एक लुकमे से भी कम में बेच देगा। कहते हैं कि मैंने पूछा, अब्बू एक लुकमे में बेचना तो समझ में आता है, एक लुकमा से भी कम में बेचने का क्या मतलब है? फरमाया कि वो तुम्हें एक लुकमे की उम्मीद पर बेच देगा। और चौथा, कता रहमी करने वाला। कता रहमी से मुराद दोस्तों ताल्लुकात, यानी कि ताल्लुकात को खत्म करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करने वाला, हमसायों के साथ बदसलूकी करने वाला, ये मुराद है। और चौथा, कता रहमी करने वाला आदमी, क्योंकि मैंने कुरान पाक में कई जगह उस पर लानत देखी है। ये बाप की सोहबत के अनमोल मोती थे जो बेटे को मिल रहे थे। एक वो वक्त था कि बाप अपने बेटों को नसीहत किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये थी वो नसीहतें जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला ने अपने लाडले बेटे को की थी।
اور آج اگر ہم بھی اس پر عمل کر لیں، بخیل سے بچ جائیں، احمق سے بچ جائیں، منافق سے بچ جائیں، بلکہ جو نصیحتیں انہوں نے کی ہیں اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کسی قسم کی کوئی بھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔